وہ آدمی جو صفدر کو لے کر آیا تھا ہاتھ میں مشین گن لیے کھڑا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ مشین گن کا رخ صفدر کی طرف ہی ہو سکتا تھا۔ اوہ، میں کہاں ہوں؟ صفدر نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ صفدر ہوش میں آنے کی بہترین ایکٹنگ کر رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، باس کی گھرراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صفدر نے چونک کر بولنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا غیر ملکی تھا جس کے چہرے پر زخموں کے مدمل اتنے نشانات تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جیومیٹری کی اشکال بنائی گئی ہوں۔ اس کے چہرے کا کوئی حصہ بھی زخموں کے نشانات سے خالی نہیں تھا، اور ان نشانات کی وجہ سے اس کا چہرہ حد درجہ خوفناک ہو گیا تھا، اور پھر اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں مخالف پر رعب ڈالنے کے لیے کافی تھیں۔ صفدر اس کی آواز سن کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے محسوس کیا کہ باس کی آنکھوں سے نکلنے والی تیز شعاؤں نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا ہے۔ صفدر کے ذہن میں بے اختیار خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، اور پھر اس نے اپنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ذہن کو صاف کر لیا۔ اسی لمحے باس کی گھومتی ہوئی آنکھیں ایک جھٹکے سے بند ہو گئیں۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ، باس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر صفدر سے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ صفدر خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب مشین گن بردار کی طرف صفدر کی پشت تھی۔ کون ہو تم؟ باس نے گھرراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، صفدر نے قدرے درشتگی سے جواب دیا۔ شٹ اپ، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ باس کی آواز میں بھیڑیے جیسی گھرراہٹ تھی، مگر صفدر خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کون ہو تم؟ باس نے دوبارہ صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ایک انسان، صفدر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تو باس کا چہرہ غصے سے اس قدر بھیانک ہو گیا کہ صفدر کو جھرجھری سی آ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے باہر کو ابل آئی تھیں، اور پھر اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا تو صفدر نے سوچا کہ شاید وہ غصہ جھٹک رہا ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ غصہ نہیں جھٹک رہا تھا، بلکہ پیچھے کھڑے ہوئے مشین گن بردار کو مخصوص اشارہ کیا گیا تھا۔ ضرب کافی زوردار تھی۔ صفدر جھٹکا کھا کر کرسی سے نیچے گرا، اور پھر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک بار پھر تاریکی چھا گئی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، باس نے گھرراتے ہوئے کہا تو مشین گن بردار آگے بڑھ آیا۔ اس نے نیم بے ہوش صفدر کو اٹھا کر دوبارہ کرسی پر ڈالا، اور ایک زوردار تھپڑ صفدر کے گال پر جڑ دیا۔ یا تو واقعی تھپڑ اتنا زوردار تھا، یا صفدر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک ہی تھپڑ میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی مشین گن بردار پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ دوبارہ، کون ہو تم؟ باس نے ایک بار پھر صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا، تو صفدر نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ صفدر نے سوچا کہ اب انہیں مزید لفٹ دینا غیر ضروری ہے، یہ تو مار مار کر بھرکس نکال دیں گے۔ چنانچہ اس نے ان سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ اس فیصلے کو کسی اچھے موقع پر عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے جب ایک شخص پیچھے مشین گن لیے کھڑا ہو تو موقع اچھا کھلانے کا ہرگز مستحق نہیں تھا۔ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو، وضاحت سے بتاؤ، صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم وہاں مینیجر کے آفس میں کیوں گئے تھے؟ باس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک کپڑے کی قیمت کے متعلق مینیجر سے جھگڑا کرنا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ تم اس آدمی کے پیچھے نہیں آئے تھے جو تم سے پہلے اندر داخل ہوا تھا؟ باس نے قدرے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کس آدمی کے پیچھے؟ وہاں دکان میں تو کافی آدمی موجود تھے، صفدر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا چلو، تسلیم کر دیا کہ تم اس آدمی کے پیچھے نہیں آئے تھے، لیکن اگر کسی بھی عام آدمی سے یہ سلوک کیا جاتا تو ہوش میں آتے ہی یقیناً اس نے چیخ و پکار اور ادھم مچانا شروع کر دینا تھا، جبکہ تم انتہائی اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہو، باس نے نفسیاتی نکتہ نکالتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں شور شرابہ پسند ہے تو میں ابھی سے ادھم مچانا شروع کر دیتا ہوں۔ لوگوں، مجھے مارا گیا، مجھے پیٹا گیا، اچانک صفدر نے کرسی سے کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا۔ تو باس اور مشین گن بردار دونوں کے لیے صفدر کی یہ اچانک حرکت حیران کن ثابت ہوئی۔ چنانچہ 2-3 لمحوں کے لیے تو وہ شددر رہ گئے، اور انہی لمحات سے صفدر نے فائدہ اٹھایا۔ اچانک وہ بندر کی طرح اچھلا، اور پھر وہ مشین گن بردار کو لیتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ صفدر نے واقعی حیرت انگیز پھرتی اور مہارت کا ثبوت دیا تھا۔
ایک لمحے میں سچویشن ہی بدل گئی۔ صفدر کی پشت اب دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور مشین گن بردار والے کی گردن اس کی مضبوط بازو میں جکڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ مشین گن کے دستے پر تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر باس نے اچانک جیب سے ریوالور نکال لیا، مگر دوسرا لمحہ پھر اس کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا۔ صفدر نے اپنی پوری طاقت لگا کر مشین گن بردار کو باس پر اچھال دیا تھا۔ زوردار جھٹکے سے مشین گن نیچے گر گئی تھی، مگر باس گولی چلا چکا تھا۔ لیکن صفدر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اسی لمحے مشین گن اٹھانے کے لیے جھکا تھا کہ گولی اس کے اوپر سے گزر گئی، ورنہ صفدر کے سر میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو جاتا کہ اچھے سے اچھا سرجن بھی اسے نہیں بھر پاتا۔ مشین گن بردار باس کو لیے نیچے جا پڑا اور دوسرے لمحے صفدر کی زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ ہینڈز اپ، خبردار! اگر حرکت کی تو جسم میں اتنے سوراخ ہو جائیں گے کہ کمپیوٹر بھی نہ گن سکے گا، صفدر نے گھراتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ صفدر کا حکم سنتے ہی وہ دونوں خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ باس کے چہرے پر درندگی اور ناگواری کے تاثرات ابھی تک نمایاں تھے۔ ہاں، اب بتاؤ قصہ کیا تھا؟ صفدر نے آہستہ سے ایک کونے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ہر طرف سے چوکندہ رہنا چاہتا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، باس نے گھراتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، پچھتانا میری سرشت میں شامل ہے، تم اپنے متعلق بتاؤ، صفدر نے بدستور گھراتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی تم غیر متعلق آدمی ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مشین گن نیچے پھینک دو اور یہاں سے چلے جاؤ، باس نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تو اب تم مجھے متعلقہ آدمی ہی سمجھ لو، صفدر نے جواب دیا۔ باس ہنکارا بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ صفدر بغور باس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، مگر یہی لمحہ اس پر بھاری پڑا۔ اس کی توجہ اسی ایک لمحے کے لیے دوسرے آدمی کی طرف سے ہٹ گئی اور نتیجن اچانک ہی وہ برق کی طرح اچھلا اور پلک جھپکتے ہی وہ صفدر پر آن پڑا۔ صفدر نے بچنے کی بے حد کوشش کی، مگر حملہ اتنا اچانک اور تیز تھا کہ صفدر کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہوا نیچے فرش پر گر پڑا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ باس نے اچھل کر قریب پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا، لیکن اس نے ان کو علیحدہ ہونے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ صفدر نے نیچے گرتے ہی اپنا پیر اس شخص کے پیٹ پر رکھ دیا کہ زور سے اسے دوسری طرف اچھال دے، لیکن اس کا ہاتھ صفدر کی گردن کو گرفت میں لے چکا تھا، اس لیے صفدر بھی اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جا گرا اور پھر وہ دونوں ہی جھٹکے سے ایک ہاتھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف ہٹ جاؤ جونی، باس نے گھراتے ہوئے کہا، اور جونی جو صفدر پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا تھا گھراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تم اپنے ہاتھ اٹھا لو، باس نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو صفدر نے ہاتھ اٹھا لیے۔ جونی، مشین گن اٹھا لو، باس نے جونی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو جونی مشین گن اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، جو صفدر کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ صفدر خاموش کھڑا تھا۔ پھر جونی جیسے ہی مشین گن اٹھانے کے لیے جھکا، صفدر نے بھی پھرتی دکھائی اور دوسرے لمحے اس کے بوٹ کی ایک زوردار ٹھوکر جونی کے چہرے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا الٹ گیا۔ باس نے صفدر پر فائر کھول دیا، مگر صفدر پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ مشین گن اس نے جھپٹ لی تھی۔ مگر دوسرے ہی لمحے جونی کی دونوں ٹانگیں اس کی گردن کے گرد کس گئیں اور ایک جھٹکے سے صفدر الٹ گیا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اٹھتے ہی اس کے پاؤں بڑے زور سے باس کی ٹانگوں سے ٹکرائے اور پھر باس بھی نیچے آ رہا۔ تینوں ہی یکساں پھرتی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں ایک زوردار جنگ چھڑ گئی۔ صفدر انہیں مشین گن یا ریوالور اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اچانک کمرے میں موجود لائٹ بجھ گئی۔ دوسرے لمحے صفدر بے بس ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کا وقفہ ہوا اور دوسرے لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور صفدر کے بازو میں جیسے گرم سلاخ گھستی چلی گئی ہو۔ صفدر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور پھر کمرے میں ایک اور بھیانک چیخ گونج اٹھی، لیکن یہ چیخ صفدر کی نہیں تھی۔ کار تیزی سے دانش منزل کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران بے حد چوکنا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تعاقب کا بھی اندازہ لگانا چاہا، لیکن یا تو تعاقب کرنے والے بے حد ذہانت سے تعاقب کر رہے تھے یا واقعی اس کا تعاقب نہیں ہو رہا تھا۔ مائیکل خاموشی سے بیٹھا کار چلا رہا تھا۔ عمران اسے جیسے حکم دیتا وہ اسی طرف چل دیتا۔
ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا کوئی ارادہ یا خواہش نہ ہو اور اس کے اعصاب کی ڈور عمران کے ہاتھ میں ہو۔ پھر اچانک ایک موڑ موڑتے ہی بائیں طرف سے ایک ٹرک انتہائی تیز رفتاری سے کار کی طرف بڑھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ عمران کی کار کو ٹکر مارنا چاہتا تھا۔ دائیں طرف کاٹو، عمران نے تیزی سے چیختے ہوئے کہا، تو مائیکل نے بھی انتہائی پھرتی سے اسٹیئرنگ دائیں طرف کاٹ دیا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران نے جو دروازے کے بالکل قریب بیٹھا تھا، خطرے کا مکمل احساس کر لیا، کیونکہ دوسری طرف سے بھی ایک ٹرک سڑک بلاک کیے کھڑا تھا۔ مجرموں نے عمران کی کار کا مکمل گھیراؤ کر لیا تھا۔ اب ایک آدھا لمحے کی دیر تھی کہ کار دونوں ٹرکوں کے درمیان کچل کر رہ جاتی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے جسموں کے بھی سینکڑوں ٹکڑے ہو جاتے۔ عمران نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا اور پھر اس نے کار سے نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن جلدی میں اس سے اندازے ہی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ عین سڑک پر آ گرا اور چند فٹ دور دیو ہیکل ٹرک سڑک کو رونتا ہوا انتہائی تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اگر عمران ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہیں سڑک پر پڑا رہتا تو ٹرک اسے کچل کر نکل جاتا۔ عمران گرتے ہی اس طرح اچھلا جیسے سڑک پر اسپرنگ کی بنی ہوئی ہو۔ وہ اچھل کر سڑک سے تھوڑی دور جا گرا اور اسی لمحے ٹرک اس جگہ سے دندناتا ہوا گزر گیا جہاں ابھی چند سیکنڈ پہلے عمران موجود تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے شاید عمران کو گرتے اور اچھلتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اچانک ٹرک میں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگ گئی۔ عمران بھی صورتحال کو سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ بھی سانپ کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے وہ فٹ پاتھ کے قریب پڑے ہوئے ایک کوڑے کے ڈرم کی اوٹ میں ہو گیا۔ مائیکل نے شاید کار روک لی تھی۔ ادھر ٹرک بھی بریکوں کی زوردار چیخیں بلند کرتا ہوا کار کے قریب جا کر رک گیا۔ دوسرے لمحے ٹرک کے اندر سے 2-3 آدمی ہاتھوں میں ریوالور لیے نیچے اتر آئے۔ عمران نے نظریں دوڑا کر ماحول کا جائزہ لیا تو اس کی پشت پر ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ارد گرد ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ اوٹ لے سکتا۔ سڑک سنسان ہونے کی وجہ سے مجرموں کا اس سڑک پر مکمل طور پر قبضہ تھا۔ اب ٹرک سے اترنے والے تمام افراد اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے جس کے پیچھے عمران چھپا ہوا تھا۔ ان کے ریوالوروں کا رخ عمران کی طرف تھے۔ وہ تمام محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اس کوڑے کے ڈرم کی طرف آ رہے تھے۔ عمران نے آہستہ سے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر اس کا رخ حملہ آوروں کی طرف کر دیا۔ ایک عجیب مگر انتہائی خطرناک پوزیشن ہو گئی تھی۔ مجرم تعداد میں کافی تھے۔ اگر وہ اچھل کر اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کی پشت میں 5-6 نہیں تو 1-2 سوراخ تو ضرور ہو جاتے، اور اگر وہ اسی طرح کوڑے کے ڈرم کے پیچھے بدستور چھپا رہتا تو حملہ آوروں کے ہاتھوں بزدل چوہے کی مانند پکڑا جاتا۔ ارد گرد ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتا یا اس کی اوٹ لے کر سچویشن کو تبدیل کر سکتا۔ کوڑے کے ڈرم کی طرف آنے والوں کی تعداد تقریباً 10 تھی۔ وہ ایک دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ عمران کی آنکھیں سانپ کی طرح اپنے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے ریوالور میں صرف 6 گولیاں تھیں اور وہ زیادہ سے زیادہ 6 آدمیوں کو گرا سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ریوالور لوڈ کرتا اسے آسانی سے مارا جا سکتا تھا۔ اب حملہ آور ڈرم کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ عمران نے اور کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اچانک ریوالور کا ٹریگر دبا دیا اور پھر ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور سب سے آگے آنے والا آدمی گھومتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اپنے ساتھی کو گرتا دیکھ کر حملہ آوروں کے قدم رک گئے تھے۔ ان کی پوزیشن واقعی خطرناک تھی۔ وہ کھلی جگہ میں تھے جبکہ عمران اوٹ میں تھا۔ عمران نے ان کو سوچنے کا کوئی موقع دیے بغیر ایک بار پھر فائر کھول دیا اور ایک اور آدمی لہراتا ہوا نیچے گر پڑا۔ پھر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی اور حملہ آور زمین پر لیٹ کر گولیاں چلانے لگے۔ دوسرے ٹرک سے اترنے والے لوگ بھی ادھر بھاگنے لگے جبکہ عمران ڈرم کی سیدھ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ دیوار ڈرم سے تقریباً 4-5 گز دور تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر اچانک اس نے پلٹ کر ایک زوردار جم لگایا۔ اس کے جم لگاتے ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، لیکن زمین پر لیٹے ہوئے حملہ آور سچویشن کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور نہ ہی وہ عمران کو پیچھے ہٹتا محسوس کر سکتے تھے۔ اس لیے اس بار بھی ان کا نشانہ زیادہ تر ڈرم ہی رہا اور عمران ہائی جمپ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار پار کر گیا۔ 1-2 گولی اس کے قریب دیوار پر بھی لگیں، لیکن وہ صحیح سلامت دوسری طرف جا گرا تھا۔
دیوار کے دوسری طرف شاید کوئی کوٹھی زیر تعمیر تھی اور اس کی بنیادیں کھدی ہوئی تھیں اور اس کی تعمیر جاری تھی۔ عمران نیچے گرتے ہی تیزی سے آگے بھاگتا چلا گیا۔ پھر جب تک حملہ آور دیوار کے قریب پہنچتے، عمران ایک دوسری گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا وہ سڑک پر پہنچ گیا اور پھر جلد ہی ایک خالی ٹیکسی اسے لیے فلیٹ کی طرف دوڑ رہی تھی اور عمران خاموشی سے بیٹھا صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ ایک اہم سراغ مائیکل کے روپ میں اچانک ہاتھ لگا تھا، مگر وہ بھی ضائع ہو گیا اور اب پھر وہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ صدیقی جولیا کا ٹیلی فون سنتے ہی سیدھا بازار میں اس دکان پر پہنچ گیا۔ دکان حسب معمول گاہکوں سے بھری ہوئی تھی اور وہاں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے جس سے صدیقی سمجھتا کہ صفدر کی پراسرار گمشدگی کا راز اس دکان سے متعلق ہے۔ وہ کافی دیر تک مختلف کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتا رہا۔ آپ کو کون سا کپڑا چاہیے؟ سیلز مین نے جب صدیقی کو کوئی فیصلہ نہ کر پاتے دیکھا تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ صدیقی ایک لمحے کے لیے اس اچانک سوال پر گھبرا گیا اور پھر اس نے جلد ہی اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ وولف ہیئر سوٹنگ، صدیقی نے جواب دیا۔ وولف ہیئر سوٹنگ؟ سیلز مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بھیڑیے کے بالوں سے بنا ہوا کپڑا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن بھیڑیے کے بالوں سے تو آج تک کوئی کپڑا نہیں بنا۔ سیلز مین نے شاید اسے مذاق سمجھتے ہوئے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی دکان پر ایسا کپڑا موجود ہے، یہ جدید ترین فیشن ہے۔ آپ کا مینیجر کون ہے؟ میں اس سے بات کرتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ اس نے اس قسم کے کپڑے کا نام ہی اس لیے بتایا تھا تاکہ مینیجر سے ملنے کا موقع پیدا کیا جا سکے، لیکن مینیجر صاحب اس وقت ایک اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، سیلز مین نے کہا۔ اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں اور کوئی کپڑا لے لیتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ وہ سیلز مین کی اس گھبراہٹ پر قدرے مشکوک ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اس کاؤنٹر کو چھوڑ کر مینیجر کے آفس کے نزدیکی کاؤنٹر پر چلا گیا جہاں سوتی کپڑے کا اسٹاک موجود تھا۔ سیلز مین ایک لمحے کے لیے گہری نظروں سے ادھر دیکھتا رہا، لیکن پھر شاید صدیقی کی لاپرواہی اور بے تعلقی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا اور دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صدیقی چند منٹ تک سوتی کپڑوں کی ڈیزائن اور کوالٹی دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ مینیجر کے آفس کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ لیکن اندر گھستے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ کمرہ قطعی خالی تھا۔ صدیقی حیران تھا کیونکہ ابھی سیلز مین تو کہہ رہا تھا کہ مینیجر اہم کاروباری میٹنگ میں مصروف ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ واقعی مشکوک ہے۔ اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ آہستہ سے دروازے کی اندر سے چٹخنی چڑھا دی اور پھر جیب سے ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے بغور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کمرے کا کسی تہہ خانے سے تعلق ہے۔ تب ہی مینیجر اندر سے غائب ہو گیا ہے۔ صدیقی ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک بڑی سی الماری کے قریب پہنچ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ صدیقی نے الماری کو ہلا جلا کر بھی دیکھا، لیکن الماری اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ صدیقی مزید آگے بڑھ گیا۔ اسے جلدی بھی تھی اور ڈر بھی کہ کہیں کوئی اور شخص کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے یا اس سیلز مین کو ہی نہ شک پڑ جائے، لیکن کمرے میں اسے ایسی کوئی جگہ یا بٹن نظر نہ آیا جس سے وہ سمجھتا کہ ادھر سے تہہ خانے کا راستہ ہوگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا کہ شاید مینیجر کسی جگہ گیا ہو، میٹنگ کسی اور جگہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور پھر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف مڑا، ایک ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اور وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے حیرت سے اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ سامنے والی الماری جسے وہ ہلا جلا کر دیکھ چکا تھا آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی۔ وہ تیزی سے لیکن احتیاط سے ایک پردے کے پیچھے ہو گیا۔ الماری پوری طرح گھوم گئی اور پھر ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے چہرے پر خشونت برس رہی تھی باہر آ گیا۔ الماری دوبارہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر رک گئی
ادھیڑ عمر آدمی نے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن صدیقی پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا لو دوست، صدیقی نے سانپ کی طرف ہنکارتے ہوئے کہا۔ تو وہ ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے مڑا اور پھر صدیقی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس نے قدرے بے بسی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ دوسری طرف منہ کرو، صدیقی نے کرخ لہجے میں حکم دیا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ادھیڑ عمر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شاید اب وہ حیرت کے اچانک دھچکے سے سنبھل گیا تھا۔ خاموشی سے مڑ جاؤ ورنہ میرے ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا ہے اور اس کی خاموش گولی تمہاری موت بن جائے گی، صدیقی نے لہجے میں مزید کرخدی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو ادھیڑ عمر ایک لمحے کی خاموشی سے صدیقی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ تلوار کی طرف موڑ لیا۔ اس کے مڑتے ہی صدیقی احتیاط سے اس کے قریب گیا اور پھر اس نے ریوالور کی نال اس کی کمر سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک جیب میں موجود ریوالور اس نے باہر نکال لیا۔ اسی لمحے اچانک اس آدمی نے نہ جانے کیسا داؤ کھیلا کہ صدیقی کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے پیروں نے زمین چھوڑ دی ہو، اور دوسرے لمحے وہ اس آدمی کے سر سے ہوتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ دونوں ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے اور صدیقی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے میں بے حد پھرتی دکھائی، لیکن وہ آدمی ریوالور ہاتھ میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اب تم شرافت سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ، ادھیڑ عمر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ صدیقی نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا اپنا ریوالور اس سے کافی دور گرا ہوا تھا اور اگر وہ اسے اٹھانے کے لیے چھلانگ لگاتا تو یقیناً اس آدمی کو گولی چلانے کا موقع مل جاتا۔ چنانچہ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کونے میں جاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ تو صدیقی خاموشی سے بائیں کونے میں چلا گیا اور اس آدمی نے ایک سائڈ پر ہو کر صدیقی کا ریوالور بھی اٹھا لیا۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ادھیڑ عمر نے سخت اور انتہائی ترش لہجے میں پوچھا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ صدیقی نے براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے پوچھا۔ ساتھی؟ کون سا ساتھی؟ ادھیڑ عمر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جو اس دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ دکان میں آ کر گم ہو گیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ادھیڑ عمر نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن صدیقی کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی حیرت مصنوعی ہے۔ ویسے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ اس کے گرنے کے شور سے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آ کر دیکھتا کہ اندر کیا ادھم مچا ہوا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ تم حیران ہونے کی ایکٹنگ چھوڑ کر سیدھی طرح بتا دو کہ میرا ساتھی کہاں ہے ورنہ، صدیقی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اور اگر نہ بتاؤں تو؟ ادھیڑ عمر نے طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم صرف اس ریوالور کے بل پر ایسا کہہ رہے ہو، صدیقی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ چلو ایسا ہی سمجھ لو، ادھیڑ عمر نے جواب دیا۔ تو کر لو جو کرنا ہے، صدیقی نے یکدم ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ادھیڑ عمر کو شاید خواب میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ صدیقی اتنی جرأت کر لے گا، اس لیے وہ قدرے سراسیمہ ہو گیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ فوری طور پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ صدیقی نے زبردست نفسیاتی وار کیا تھا، اس کا مقصد بھی اسے سراسیمہ کرنا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی سراسیمگی اور تذبذب کے آثار اس آدمی کے چہرے پر ظاہر ہوئے، صدیقی نے پہلی فرصت میں اس پر چھلانگ لگا دی، ایک زبردست لیکن محتاط چھلانگ۔ اس ادھیڑ عمر نے صدیقی کو چھلانگ لگاتے دیکھ کر ٹریگر دبا دیا، مگر وہ ایک لمحے کی تاخیر کر چکا تھا۔ جس وقت ٹریگر دبا اس وقت صدیقی کی لات اس کے ہاتھ پر پڑی۔ گولی چلی ضرور، مگر ریوالور نیچے ہو جانے کی وجہ سے گولی فرش پر جا لگی اور صدیقی اور ادھیڑ عمر دونوں پیچھے جا کر گرے۔ دوسرے لمحے صدیقی نے ادھیڑ عمر کے پیٹ پر لات رکھ کر جو جھٹکا دیا تو ادھیڑ عمر جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ اب صدیقی کو اس سے پہلے اٹھنے کا موقع مل گیا اور وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم پر اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ پھر دوسرے لمحے اس نے اس آدمی پر جو اٹھنے کی دوبارہ کوشش کر رہا تھا ٹھوکروں کی بارش کر دی۔
اس نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن صدیقی کے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ کوئی لفظ بولے بغیر اس پر ٹھوکریں برساتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس آدمی کا چہرہ زخموں سے اڑ گیا۔ اس نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن صدیقی کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ کوئی لفظ بولے بغیر اس پر ٹھوکریں برساتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس آدمی کا چہرہ زخموں سے اڑ گیا اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں، لیکن صدیقی کو علم تھا کہ اس کی چیخیں اسی کمرے میں دفن ہو جائیں گی۔ چنانچہ چیخوں کا خیال کیے بغیر وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ بس کرو، ادھیڑ عمر نے ہکلاتے ہوئے کہا تو صدیقی نے مشین کی مانند چلنے والی ٹانگیں روک دیں، اور پھر لپک کر اس نے وہ ریوالور بھی اٹھا لیا، اور اپنا بھی، جو دور کونے میں پڑا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر سر پکڑے فرش پر بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے پر موجود زخموں سے خون نکل رہا تھا، اور اس کے منہ سے لگاتار کرراہیں نکل رہی تھیں۔ اب جلدی سے بتاؤ ورنہ میں دوبارہ شروع ہو جاؤں گا، صدیقی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے پہلے الماری سے وسکی کی بوتل نکال کر مجھے دو، ادھیڑ عمر نے کرراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ صدیقی نے ایک لمحے کے لیے بغور اسے دیکھا، اور پھر کونے والی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس میں رکھی ہوئی وسکی کی بوتل اٹھا لی، اور دوسرے لمحے وہ کچھ ہو گیا جس کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ بوتل اٹھاتے ہی الماری کے اوپر موجود خانے سے ایک راڈ، جس کا سرا کافی موٹا تھا، تیزی سے نکلا اور صدیقی کے ماتھے پر زور سے لگا، اور صدیقی الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اس کے ماتھے پر اچھا خاصا گھمڑ بن گیا تھا۔ ضرب کافی زوردار تھی۔ اس کے دماغ میں تاریکیاں چھانے لگیں۔ اس نے ان تاریکیوں کو جھٹکنے کی کافی کوشش کی، لیکن بے سود۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تقریباً نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھیڑ عمر جو بغور یہ تمام حرکات دیکھ رہا تھا، صدیقی کو بے ہوش سمجھ کر قدرے زخمی مسکراہٹ سے اٹھا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے تو صدیقی کے جسم کو نفرت سے ٹھوکر ماری، جیسے اس کی بے بسی پر طنز کر رہا ہو۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر الماری بند کی، لیکن الماری بند کرنے سے پہلے اس نے اس کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو صدیقی کا ہوا تھا۔ الماری بند کر کے اس نے میز کی دراز کھول کر اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا، اور دوسرے لمحے وہی الماری دوبارہ گھومنے لگی، جس کے گھومنے سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ صدیقی نے پوری طرح ہوش میں آنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ الماری پوری طرح گھوم گئی تو آگے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ ادھیڑ عمر نے مڑ کر نیم بے ہوش صدیقی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، اور پھر اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی الماری دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ راستہ تاریک تھا، مگر وہ شخص آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی ایک اور دروازہ آ گیا، تو اس نے ہاتھ مار کر وہ دروازہ کھولا، اور دوسرے لمحے وہ ایک تاریک سی گلی میں تھا۔ یہ گلی دونوں اطراف سے بلڈنگوں میں گھری ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب ہی ایک کار موجود تھی۔ اس نے کار کا اگلی دروازہ کھول کر اور پھر صدیقی کو پیچھے سیٹ پر لٹا دیا، اور خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر زخموں سے نکلنے والے خون صاف کیا، اور دوسرے لمحے کار اسٹارٹ کر دی۔ جلد ہی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی گلی سے باہر نکلی، اور پھر مختلف سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ کیپٹن شکیل اور تنویر عمران اور غیر ملکی جوڑے کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ چلیں تنویر، کیپٹن شکیل نے یکدم چونک کر کہا۔ ہاں، تنویر نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ شاید وہ بھی خیالات کی دنیا سے واپس آ گیا تھا، اور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے بل ادا کیا، اور پھر وہ دونوں قدم بہ قدم چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ اب کہاں کا پروگرام ہے؟ تنویر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں تو اپنے فلیٹ پر جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کیپٹن شکیل سے ہاتھ ملا کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا،
اور پھر وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس نے گیٹ کے باہر کھڑی ایک ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ مارک روڈ چلو، کیپٹن شکیل نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ چند دھموں بعد ٹیکسی معروف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے بیٹھا اس تصویر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا فلیٹ جا کر X2 سے اس کیس پر بات کرے گا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے کہ اچانک ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی اور بریکوں کی چیخوں نے اسے چونکا دیا۔ کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل کے منہ سے نکلا، اور پھر اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ آگے ایک کار نے سڑک روکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ کرتا، دو آدمی ریوالور لیے اس کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی نے ڈرائیور کی کن پٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ خاموشی سے باہر نکل آؤ، ریوالور بردار نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور دوسرے آدمی نے کار کا دروازہ کھول دیا اور کیپٹن شکیل باہر نکل آیا۔ ہاتھ اٹھا کر سامنے کار کی طرف چلو، ریوالور بردار نے کہا۔ تم بھی باہر نکلو، ریوالور بردار نے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور جس کا رنگ خوف سے زرد ہو رہا تھا خاموشی سے باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے ریوالور کے دستے کا ایک زوردار وار ٹیکسی ڈرائیور کے سر پر پڑا اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر گر پڑا۔ کیپٹن شکیل کے پیچھے اب دو آدمی ریوالور لیے چل رہے تھے۔ انہوں نے اس کی جیب سے ریوالور بھی نکال لیا تھا، جبکہ تیسرے آدمی نے ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ٹیکسی کے اندر ڈالا اور ٹیکسی کو اسٹارٹ کر کے ایک سائڈ پر لگا دیا، اور پھر دروازہ بند کر کے وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپنی کار کی طرف آیا۔ اسے اندر بٹھاؤ، کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تیسرے ریوالور بردار نے انتہائی تلخ لہجے میں اپنے آدمیوں سے کہا۔ وہ شاید ان دونوں کا انچارج تھا۔ چلو اندر بیٹھو، ایک شخص نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں طرف وہ دونوں آدمی بیٹھ گئے، جبکہ انچارج نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور پھر گاڑی نے اسٹارٹ ہو کر ایک ٹرن لیا اور تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کیپٹن شکیل بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان تین آدمیوں سے نپٹنے کے بہت سے مواقع آئے تھے، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا پروگرام کیا ہے اور وہ اسے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جانے سے کوئی نیا سراغ ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک سنسان سڑک پر پہنچی تو ڈرائیور نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اور جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف کر دیا۔ کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے جیب سے سیاہ رنگ کی پٹی نکالی اور پھر کیپٹن شکیل کی آنکھوں پر مضبوطی سے باندھ دی۔ کیپٹن شکیل نے پٹی بندھنے سے پہلے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ چنانچہ جب اس آدمی نے پٹی باندھ لی اور کار دوبارہ چل پڑی تو اس نے آنکھیں کھولنے کے لیے زور لگایا۔ آنکھیں سختی سے بند ہونے کی وجہ سے آنکھ کے ارد گرد کی کھال سکڑ گئی تھی، اور پھر اس پر پٹی بھی انتہائی کست پر باندھی گئی تھی۔ اس لیے جب کیپٹن شکیل نے آنکھ کھولنے کے لیے زور لگایا تو وہ کھال اپنی جگہ پر واپس پہنچ گئی، اور پٹی بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی اوپر کھسک گئی۔ اب ایک معمولی سی دراز پیدا ہو گئی تھی، اور تھوڑی سی کوشش سے وہ بآسانی ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا۔ یہ شعبدہ بازوں والا کرتب تھا جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹیڑھی لکیر پر چلنا اور کتاب پڑھنا اور پٹی بند ہونے کے باوجود سب کچھ دیکھ لینے کا شعبدہ کرتے تھے۔ کیپٹن شکیل نے بھی وہی شعبدہ استعمال کیا تھا۔ چنانچہ اب وہ لوگ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر مطمئن ہو گئے تھے، لیکن مقابل میں کیپٹن شکیل تھا، اس لیے وہ بھی اطمینان سے پٹی باندھے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی اب مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی اور پھر شباب کالونی کی ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ کوٹھی کا نمبر کیپٹن شکیل کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ کار کو پورچ میں روک کر انہوں نے دروازے کھولے اور پھر کیپٹن شکیل کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، اور پھر وہ اسے لیے ہوئے اندر چل دیے۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ اب اس کی پٹی اتار دو، انچارج نے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ اس نے 2-3 بار آنکھوں کو یوں جھپکا جیسے اب تک اس کی آنکھیں بند رہی ہوں۔
हाल में इंतहाई तेज़ रोशनी थी। ये रोशनी छत के मरकज़ी हिस्से से निकल रही थी और फिर कैप्टन शकील ने जब इधर उधर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि हाल कतई तौर पर फर्नीचर से खाली था। कैप्टन शकील कमरे का जायज़ा ले रहा था कि अचानक सामने वाली दीवार में एक दरवाज़ा खुला और एक नकाब पोश, जिसका नकाब सुनहरे रंग का था और नकाब पर बिच्छू की तस्वीर बनी हुई थी, अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन शकील उसे बगौर देखने लगा। उसके जिस्म के इर्द गिर्द नामालूम शुआओं का हाला मौजूद था। ये बनफशी रंग की शुआएं थीं जो उसके जिस्म के इर्द गिर्द क्रॉस बनाती हुई घूम रही थीं। ये कौन है? नकाब पोश ने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। ऐसा महसूस होता था जैसे आवाज़ किसी मशीन से निकल रही हो। बॉस, ये उस आदमी का साथी है जो माइकल को अगवा करके ले जा रहा था, इंचार्ज ने मौदबाना लहजे में कहा, जो सर झुकाए खड़ा था। कैसे मालूम हुआ? नकाब पोश ने बदस्तूर खड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। बॉस, नंबर 11 ने रिपोर्ट दी थी कि इस आदमी ने टेलीफोन करके उसे बुलाया था और फिर जाते जाते वो इन्हें इशारा भी कर दिया था, इंचार्ज ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि ये तादाद में ज़्यादा थे? नकाब पोश ने चौंक कर पूछा। यस बॉस, इसका एक साथी भी है जिस पर गैंग नंबर 6 मुतयन था, इंचार्ज ने जवाब दिया। इससे पहले कि नकाब पोश कुछ कहता, अचानक कमरे में एक हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो नकाब पोश तेज़ी से एक सतून की तरफ बढ़ा और फिर सतून पर लगे हुए काफ़ी बड़े स्विच बोर्ड पर एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। सीटी की आवाज़ आना अब बंद हो गई थी। दूसरे लम्हे साइड का एक दरवाज़ा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। कैप्टन शकील ये देखकर चौंक पड़ा कि उनमें से एक आदमी के कंधे पर तनवीर लदा हुआ था, जिसका मतलब था कि तनवीर बेहोशी की हालत में ही है। इस आदमी ने तनवीर को लाकर कैप्टन शकील के पास लिटा दिया और फिर खड़े होकर मौदबाना अंदाज में सर झुका दिया। क्या ये इसका साथी है? नकाब पोश ने पूछा। यस बॉस, आने वालों में से एक ने जवाब दिया। ठीक है, अब सिवाय नंबर 20 के बाकी सब जाओ, नकाब पोश ने तहकुमाना लहजे में कहा। और फिर वही इंचार्ज जो कैप्टन शकील की कार का ड्राइवर था वहीं रह गया और बाकी सब लोग वापस चले गए। नंबर 20। इन लोगों के जाने के बाद नकाब पोश ने इंचार्ज से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, नंबर 20 ने मुदमाना लहजे में जवाब दिया। तुम इससे पूछगछ करो और मुझे रिपोर्ट दो। अगर ये कुछ बताने से इनकार करे तो बिला तकल्लुफ गोली मार देना, नकाब पोश ने सख्त लहजे में हुक्म देते हुए कहा। ओके बॉस, नंबर 20 ने जवाब दिया और नकाब पोश वापस मुड़ गया। उसके दीवार के करीब पहुंचते ही दीवार में दरवाज़ा खुला और नकाब पोश के गुजरने के बाद वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब वहाँ सपाट दीवार नज़र आ रही थी। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, अब शराफत से अपने मुतालिक सब कुछ बता दो। नकाब पोश के जाने के बाद नंबर 20 ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। उसके हाथ में रिवाल्वर मौजूद था। क्या बताऊं? कैप्टन शकील ने कहा, जो अब तक खामोशी से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। अपने साथियों के मुतालिक सब कुछ तफसील से बता दो, नंबर 20 ने कदरे तरख लहजे में कहा। तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मास्टर बच्चों से कहता है, हाँ बेटे महमूद गजनवी के हमलों का हाल बयान करो। कैप्टन शकील ने यूं हंसते हुए जवाब दिया। यू शट अप ब्लडी फूल, मैं शराफत से पूछ रहा हूँ और तुम मजाक कर रहे हो, नंबर 20 ने घुर्राते हुए कहा। उसका पारा एकदम चढ़ गया था। अच्छा, तुम शराफत की बजाय बदमाशी से पूछ लो, लेकिन कम से कम पूछने का सलीका तो सीख लो, कैप्टन शकील ने कहा। शायद वो वक्त गुजारना चाहता था ताकि तनवीर को होश आ जाए, मगर दूसरे लम्हे नंबर 20 का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। अब वो एक सुतून के करीब था। कैप्टन शकील उसे यूं अचानक पीछे हटते देखकर चौंक पड़ा, इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करता। नंबर 20 ने सुतून पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया और फिर वो कुछ हो गया जो कैप्टन शकील के तस्वुर में भी नहीं था। जिस जगह कैप्टन शकील खड़ा था, फर्श के उस टुकड़े ने तेज़ी से हरकत की और ये सब कुछ 1 सेकंड में हो गया और दूसरे लम्हे कैप्टन शकील उल्टा लटका हुआ था। वो टुकड़ा ही दीवार से होता हुआ छत की तरफ चला गया था। उधर ऊंची छत से एक लंबी सलाख नीचे आ गई, जिसके सिरे पर ऐसा ही एक टुकड़ा लगा हुआ था
اور فرش والا ٹکڑا اس ٹکڑے سے کھٹاک کی آواز سے چپک گیا۔ اب ظاہر ہے کیپٹن شکیل کے قدم اس ٹکڑے سے چپکے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو کم از کم الٹا نہ ہوتا۔ کیپٹن شکیل کو اس جادوگری کی امید نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نمبر 20 ریوالور کے بل بوتے پر اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ اسے یہ تو خبر تھی کہ یہاں ایسے ایسے طلسم موجود ہیں جو 1 سیکنڈ میں آدمی کو الٹا کر دیتے ہیں۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ نمبر 20 نے کہا۔ اس کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ صرف ایک فرق ہوا ہے کہ تم مجھے الٹے نظر آ رہے ہو، باقی سب ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو نمبر 20 کا پارا مزید چڑھ گیا اور دوسرے لمحے اس نے آگے بڑھ کر کیپٹن شکیل کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ بہت زوردار تھا، مگر کیپٹن شکیل کے ہاتھ تو آزاد تھے اور اس کا خیال شاید نمبر 20 کو نہ رہا تھا۔ اس نے تھپڑ مار کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اب وہ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے بازو پر جمع ہوا تھا جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا، اور دوسرا ہاتھ اس نے بڑی پھرتی سے نمبر 20 کی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ نمبر 20 نے بازو اور گردن چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن کیپٹن شکیل، جو شاید اس موقع کے لیے ہی نمبر 20 کو زج کر رہا تھا، یوں آسانی سے اسے کیسے نکلنے دیتا؟ چنانچہ کیپٹن شکیل نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا۔ ویسے اس کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح نمبر 20 کا وہ بازو اونچا کرے جس میں اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ چنانچہ چند لمحوں کی جان توڑ کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ہاتھ اونچا ہوتے ہی کیپٹن شکیل نے بازو یکدم چھوڑ کر ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر ایک جھٹکے سے ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ نمبر 20 نے اس دوران ہاتھ چھڑانے کے لیے اس کے چہرے پر ٹکریں مارنی شروع کر دیں۔ کیپٹن شکیل کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہ کی، اور اب ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے یکدم اس کی گردن چھوڑی اور نمبر 20 دھکا کھا کر نیچے جا گرا۔ اب سیدھی طرح وہ بٹن آف کر دو ورنہ میں گولی مار دوں گا، کیپٹن شکیل نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ تو نمبر 20 اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی کرو، میں صرف 3 تک گنوں گا، کیپٹن شکیل نے ہراتے ہوئے کہا، اور نمبر 20 آہستہ آہستہ اس ستون کی طرف بڑھا۔ خبردار اگر اور کوئی بٹن دبانے کی کوشش کی تو، کیپٹن شکیل نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ تو نمبر 20 نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر دوسرے لمحے بٹن آف کر دیا۔ ایک جھٹکا لگا اور کیپٹن شکیل دوبارہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اس مرتبہ چونکہ فرش کے اس ٹکڑے نے اس کے قدم چھوڑ دیے تھے، اس لیے وہ کھڑا نہ رہ سکا اور نیچے گر پڑا، مگر ریوالور اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ کیپٹن شکیل کے گرتے ہی نمبر 20 نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر کیپٹن شکیل پھرتی سے کروٹ بدل گیا اور نمبر 20 پورے زور سے فرش سے جا ٹکرایا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ نمبر 20، کیپٹن شکیل نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو نمبر 20 بے بسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا لو، کیپٹن شکیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو نمبر 20 نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ رہ گیا تھا؟ چلو آگے بڑھو اور اسی ٹکڑے پر کھڑے ہو جاؤ، کیپٹن شکیل نے تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن نمبر 20 تذبذب کے آثار چہرے پر لیے وہیں کھڑا رہا۔ جلدی کرو ورنہ، کیپٹن شکیل نے گھراتے ہوئے کہا، اور نمبر 20 2 قدم آگے بڑھ آیا، مگر کیپٹن شکیل کے ذہن میں وہ جگہ محفوظ تھی، اس لیے وہ نمبر 20 کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ ابھی اس ٹکڑے کی سے 1-2 قدم پیچھے تھا۔ نمبر 20 نے سوچا کہ اسے شاید خیال نہ رہا ہو۔ 1 قدم اور آگے بڑھو، کیپٹن شکیل نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اور پھر امر مجبوری میں وہ 1 قدم اور آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل جو اس دوران اس ستون کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے تیزی سے وہ بٹن آن کر دیا۔ پلک جھپکنے میں اب نمبر 20 الٹا لٹکا ہوا تھا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو نمبر 20، جس وقت میں تمہارا بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو تم ریوالور نکال سکتے تھے۔ ظاہر ہے میں فرش پر سے تو ریوالور نہیں اٹھا سکتا تھا، کیپٹن شکیل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو نمبر 20 بے بسی سے ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو نوجوان، نمبر 20 قطعی بیوقوف اور بزدل ثابت ہوا ہے۔ اچانک ہال میں نقاب پوش کی آواز گونجی، اور پھر کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ نمبر 20 بھی چونک پڑا۔
اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ باس، میں معافی چاہتا ہوں، نمبر 20 کی حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ مجھے بیوقوف آدمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تمہارا نمبر خالی ہونا چاہیے، نقاب پوش نے کہا، جبکہ کیپٹن شکیل ہونکوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ نقاب پوش کی آواز کمرے کے ہر کونے سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر وہ یکدم چونک کر اچھل پڑا، کیونکہ اچانک چھت سے ایک پھوار سی نکلی اور اس کا ٹارگیٹ نمبر 20 ہی تھا۔ دوسرے لمحے نمبر 20 کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جلنے لگا۔ کیپٹن شکیل سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اس نے بٹن آف کر دیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا نوجوان، اس کی یہی سزا ہے، نقاب پوش کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ واقعی بٹن بند کرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور نمبر 20 ویسے ہی الٹا لٹکا ہوا زندہ جل رہا تھا۔ اس کی چیخیں بڑی بھیانک تھیں۔ کیپٹن شکیل نے اسے گولی مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس عذاب سے نمبر 20 جلدی چھوٹ جائے، مگر دوسرے لمحے ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ایک مشینی ہاتھ نہ جانے کہاں سے نکلا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریوالور چھین کر واپس چھت کی طرف چلا گیا۔ نقاب پوش کے شیطانی کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اب نمبر 20 کی چیخیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ اس کا پورا جسم شعلہ بنا ہوا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اور پھر اس کے نزاعی چیخوں کے ساتھ نقاب پوش کی شیطانی کہکوں نے مل کر ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ کیپٹن شکیل جیسے آدمی کو بھی جھرجھری سی آ گئی۔ چند لمحوں بعد نمبر 20 کی چیخیں ختم ہو گئی، وہ مر چکا تھا۔ پھر اچانک ایک کھٹکا ہوا اور جس جگہ نمبر 20 کھڑا تھا وہاں کا فرش پھٹ گیا، اور دوسرے لمحے اس ٹکڑے سے نمبر 20 کے قدم چھوٹ گئے اور وہ فرش میں بنے ہوئے خلا میں گم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک شعلہ تھا جو زمین میں اترتا چلا گیا تھا۔ کیپٹن شکیل کو اس کے گرنے کی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے محسوس کیا جیسے نیچے کوئی گہرا کنواں ہے، اور پھر فرش برابر ہو گیا تھا، اور پھر ایک کھٹکے سے وہ ٹکڑا بھی اپنی جگہ پر دوبارہ چپسا ہو گیا۔ تنویر اس دوران ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ خاموشی اور خوف سے اس تمام منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تم بھی کھڑے ہو جاؤ نوجوان، تمہیں بھی یہ منظر دیکھ کر ہوش آیا ہے شاید، نقاب پوش نے تنویر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس وقت کیپٹن شکیل کو احساس ہوا کہ تنویر بھی ہوش میں آ چکا ہے۔ اس نے چونک کر تنویر کی طرف دیکھا تو تنویر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں تو دوست، تم دونوں اب جلدی سے بتلا دو کہ تم لوگ کون ہو، اپنے بارے میں تمام تفصیلات جلد از جلد بتا دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا انجام نمبر 20 سے بھی زیادہ عبرتناک ہو۔ نقاب پوش کی آواز میں نرمی اور سختی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھیڑیا پیار کی باتیں کر رہا ہو۔ کیا تفصیل چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا، کیونکہ اب وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ اپنے متعلق ہر تفصیل، نقاب پوش کی کرخت آواز گونجی۔ میرا نام شکیل ہے اور میں ایک تجارتی فرم میں ملازم ہوں، کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم مائیکل کے پیچھے کیوں لگے تھے؟ نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا۔ مائیکل؟ کون مائیکل؟ میں کسی مائیکل کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی آدمی کے پیچھے لگا ہوں، کیپٹن شکیل نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم نے ہوٹل سے باہر آ کر ایک آدمی کو فون کیا تھا، اور پھر جب وہ آدمی ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا تو تم نے اسے اشارے سے بتلایا کہ مطلوبہ آدمی کون ہے، نقاب پوش نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک فون کا تعلق ہے تو میں نے فون اپنے ملازم کو کیا تھا کھانے کی ہدایت دینے کے لیے، اور رہی کسی کو اشارہ کرنے کی بات، تو میں نہیں جانتا کہ تمہیں یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی کہ میں نے کسی کو اشارہ کیا تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہو، نقاب پوش نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسا تم سمجھ لو، کیپٹن شکیل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اچھا یہ بتلاؤ، یہ تمہارا ساتھی کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ نقاب پوش نے تنویر کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، وہیں ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی اور وہیں ختم ہو گئی، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ابھی عبرت نہیں ہوئی؟ جب میں اپنے آدمی کا یہ حشر کر سکتا ہوں تو تمہارا حشر تو اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اب تم سب کچھ اپنی زبان سے بتلا دو گے، نقاب پوش نے کرخت لہجے میں کہا، اور پھر یکدم وہاں خاموشی سے چھا گئی، جیسے چلتی ہوئی مشین رک جاتی ہے۔
کیپٹن شکیل نے تنویر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے کہ نہ جانے اب نقاب پوش ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر وہ دونوں چوکنے تھے۔ تقریباً 5 منٹ اسی طرح خاموشی سے گزر گئے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ خاموشی اب ان کے اعصاب پر چھانے لگی تھی۔ کیپٹن شکیل نے تنویر کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے اب بھاگ جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تنویر نے اس بات میں جواب دیا۔ کیپٹن شکیل نے بغور ادھر ادھر دیکھا، لیکن ہال چاروں طرف سے بند تھا، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ستون پر لگے ہوئے مختلف بٹنوں کو طرف دیکھا، اور پھر اسے خیال آیا کہ تمام بٹن دبا کر دیکھنا چاہیے، لیکن اسے علم تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ یہ ہال طلسم کدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط بٹن دب جانے سے وہ پھنس جائے، اس لیے اس نے رسک لینے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا کہ نقاب پوش جس ستون کے قریب کھڑا تھا، وہاں اس نے ایک بٹن دبا کر وہ دروازہ نمودار کیا تھا جس سے اس کے آدمی تنویر کو لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا ہوا اس ستون کے قریب پہنچا، اور پھر اس نے اندازے سے ڈرتے ڈرتے ایک بٹن دبا دیا، جس کا رد عمل اس کے خیال کے مطابق ہوا۔ سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ دروازہ نمودار ہوتے ہی کیپٹن شکیل اور تنویر جھپٹ کر دروازے کی طرف بڑھے، اور پھر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ دوبارہ غائب ہو گیا، اور وہ دونوں دیوار سے ٹکرا کر رہ گئے، اور پھر ہال زوردار کہکوں سے گونج اٹھا۔ نقاب پوش ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر کوشش کرو، نقاب پوش نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر کیپٹن شکیل خاموش رہا، جبکہ تنویر سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے نقاب پوش کو کوسنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا، اور پھر چھت سے کیپٹن شکیل اور تنویر پر ایک پھوار سی پڑی اور دونوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ دونوں بے تحاشا فرش پر لیٹ کر لوٹنے لگے تاکہ کسی طرح آگ بجھ سکے، لیکن آگ نہ جانے کیسی تھی کہ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ اب بے اختیار ان دونوں کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ وہ سارے ہال میں ناچتے پھر رہے تھے اور دونوں شعلہ بنے ہوئے تھے۔ ان کی چیخوں سے سارا ہال گونج رہا تھا۔ پھر دونوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ نقاب پوش کی شیطانی کہکوں نے اس ہال کو بھوتوں کا نشیمن بنا دیا تھا۔ اب دونوں میں بھاگنے کی بھی سکت نہ رہی اور وہ فرش پر گر پڑے۔ وہ مسلسل تڑپ رہے تھے، اور پھر ان کی چیخیں خود بخود مدھم پڑتی چلی گئیں۔ بھیانک موت آہستہ آہستہ ان پر اپنا پنجہ مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی، اور وہ بے بس تھے۔ جولیا صفدر کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس نے ایکس2 کے کہنے پر صدیقی کو صفدر کا پتہ چلانے کے لیے فون کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کئی بار صدیقی اور صفدر کے فلیٹ پر فون کر چکی تھی، لیکن اب صفدر کے ساتھ ساتھ صدیقی بھی غائب تھا۔ بہرحال صدیقی غائب ہو جانے سے یہ بات تو پایہ ثبوت تک پہنچ گئی تھی کہ صفدر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، لیکن وہ کس مصیبت میں پھنسا ہے اور کہاں ہے، اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور نفسیاتی طور پر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسا ہے۔ اگر وہ اسے شاپنگ مال کے لیے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اس خیال نے اس کی پریشانی بڑھا دی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود صفدر کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر فلیٹ کو تالا لگا کر وہ باہر آ گئی۔ جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نیو مارکیٹ چلو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جولیا اب بھی صفدر اور صدیقی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی مارٹن کنگ روڈ پر مڑی، ایک کار اس کے قریب سے گزری، اور اس نے کار میں بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل کو دیکھ لیا۔ کیپٹن شکیل پچھلی سیٹ پر 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور دونوں آدمیوں کے منہ کیپٹن شکیل کی طرف ہی تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ کیپٹن شکیل کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بھول کر کیپٹن شکیل کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑی موڑو ڈرائیور، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو سخت لہجے میں حکم دیا، تو ڈرائیور نے اس اچانک حکم پر بھوکلا کر بریک لگا دی۔ گاڑی موڑو واپس اور اس کار کے پیچھے چلو، جلدی، جولیا نے چیخ کر کہا۔
مگر میڈم، ڈرائیور واقعی اس اچانک رفتار پر گھبرا گیا تھا۔ خفیہ پولیس، جلدی کرو، جولیا نے چیخ کر کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس بحث میں وہ کار نہ نکل جائے۔ گو سڑک آگے 2-3 میل تک سیدھی چلی جاتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ کسی کوٹھی میں چلے جاتے تو اس کے لیے کیپٹن شکیل کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جب خفیہ پولیس کا نام سنا تو اس کے تمام اعصاب حرکت میں آ گئے۔ اس نے انتہائی تیزی اور مہارت سے گاڑی واپس موڑی اور پھر اس نے فل ایکسیلیٹر دبا دیا۔ سامنے کار نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ٹیکسی جس رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی اس سے یہ بات ممکن نظر آتی تھی کہ جلد ہی اس کار کو پا لے گی۔ چنانچہ وہی ہوا۔ تقریباً 10 منٹ کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ کار جاتی ہوئی نظر آنے لگی اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بائیں سائڈ پر مڑ گئی۔ جس سڑک پر وہ کار مڑی تھی وہ شباب کالونی کو جاتی تھی۔ جولیا کی گاڑی بھی جلد ہی اس سڑک پر مڑ گئی۔ اب کیپٹن شکیل والی کار صاف نظر آ رہی تھی۔ رفتار کم کرو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو گائیڈ کرتے ہوئے کہا تو ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر دباؤ کم کر دیا اور پھر آگے والی کار ایک عظیم الشان کوٹھی کے پھاٹک کے سمت مڑ گئی۔ اسی رفتار سے سیدھے چلتے رہو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور پھر جلد ہی ٹیکسی اس کوٹھی کے سامنے سے گزر گئی۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا، مگر اس کا نمبر جولیا کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اب واپس نیو مارکیٹ چلو، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ آگے سے ٹرن لوں یا یہیں سے واپس ہو جاؤں؟ ڈرائیور نے وضاحت طلب لہجے میں پوچھا۔ اگلے چوک سے لے جا کر پھر واپس لینا، جولیا نے جھلا کر کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اگلے چوک سے مڑ کر اور مختلف سڑکیں کراس کرتی ہوئی ٹیکسی نیو مارکیٹ پہنچ گئی۔ ایک سائٹ پر جولیا نے ٹیکسی رکوائی اور میٹر کے مطابق کرایہ ادا کر کے اس نے کچھ ٹپ بھی دے دی۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹپ لے کر خوش ہو گیا۔ شاید اسے کسی خفیہ پولیس کی عورت سے کرایے کی امید بھی نہیں تھی، اور کہاں کرایہ کے ساتھ انعام بھی مل گیا تو اس نے دانت نکال دیے، مگر جولیا نے اس کے سرخ رنگ کے لتھڑے ہوئے دانتوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جلد ہی اسے نیو مارکیٹ کے درمیان ایک ریسٹورنٹ کے باہر پبلک فون بوتھ نظر آ گیا۔ بوتھ خالی تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر سکہ ڈال کر اس نے ہک سے ریسیور اٹھایا اور X2 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، X2۔ دوسری طرف سے X2 کی سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ چیف، میں صفدر کا پتہ کرنے کے لیے فلیٹ سے نکلی تھی کہ راستے میں نے ایک کار کو چیک کیا جس میں کیپٹن شکیل کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ جولیا نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اغوا کر کے؟ X2 کے لہجے میں حیرت جھلک رہی تھی۔ جی ہاں، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، رپورٹ مکمل کرو، X2 نے دوبارہ سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ چیف، میں نے اس کا تعاقب کیا تو وہ کار شباب کالونی کی کوٹھی نمبر 314 میں چلی گئی، جولیا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تم اب کہاں سے فون کر رہی ہو؟ X2 نے پوچھا۔ میں نیو مارکیٹ کے ایک پبلک فون بوتھ سے فون کر رہی ہوں۔ تعاقب کے بعد میں سیدھی نیو مارکیٹ آ گئی تھی، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، میں ابھی عمران کو کیپٹن شکیل کا پتہ کرنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ صفدر یا صدیقی کا کوئی فون آیا ہے؟ X2 نے پوچھا۔ نہیں چیف، اسی لیے تو تشویش ہوئی تو میں خود پتہ کرنے کے لیے نکل پڑی، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم ان کے متعلق کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرو اور اگر کوئی کلو مل جائے تو مجھے فوراً فون کر دینا، X2 نے کہا۔ اوکے چیف، جولیا نے کہا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے ریسیور ہک سے لٹکایا اور پھر دروازہ کھول کر وہ بوتھ سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر اس دکان کی طرف چل پڑی جہاں صفدر گم ہوا تھا۔ اس نے دکان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی اور سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ دکان میں حسب دستور کافی سے زیادہ رش تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ اندر جا کر پوچھ گچھ کرے، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ سامنے سے ہو کر اس بلڈنگ کے ختم ہونے تک بڑھتی چلی گئی اور پھر بلڈنگ کے اختتام پر ایک چھوٹی سی گلی کے اندر داخل ہو کر بلڈنگ کی پشت پر آ گئی اور پھر اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ یہ گلی کافی چوڑی تھی
اور اس کے اندازے کے عین مطابق اس دکان کے عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور اس دروازے کے سامنے ایک سفید رنگ کی کار موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سب سے پہلے احتیاطاً اس نے کار کے نمبر نوٹ کر لیا۔ نمبر ذہن نشین کر کے جولیا آگے بڑھی تو دکان کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوئی تو یہ ایک لمبی